فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سالوں سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی جاری ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر، اور پھر بہت مشکل کے ساتھ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہ لڑائی لڑنے والے نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی، جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی تھی۔ اور اس تورات کے فرسٹ چیپٹر میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، جس کی وجہ سے آج تک جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیات کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تب تو انہیں ملنا چاہیے۔ اور تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے باپ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا باپ مانا جاتا تھا۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں بلکہ یہودی بھی مانتے، انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال تک اس صحرا میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو دوبارہ فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس شہر کو دوبارہ حاصل نہ کر سکی، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے پہلی بار ایک مسجد بنائی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد عراق میں ایک طاقتور سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید کر دیا، اور اس مسجد کو بھی تباہ کر دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل عراق لے گئے، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے، لیکن 70 سال کے بعد عراق پر ایران کے ایک نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے اس حکومت کو فتح کر لیا اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے تاکہ وہ واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو دوبارہ بنا سکے، جو اس سے پہلے تباہ کر دیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے تقریباً 400 سال تک فلسطین پر حکومت کر دی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے تمام یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک نکال دی۔ وہ حکومت تھی دی گریٹ رومن ایمپائر۔ دی گریٹ رومن ایمپائر نے بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن ایمپائر سے لڑنے کی بہت کوشش کی،
لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودی کو قتل کر دیا اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور پھر رومن امپائر نے بیت المقدس کو، جسے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اسے بھی تباہ کر دیا۔ رومن امپائر نے یروشلم اور فلسطین پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت تیزی سے پھیلنے والے نئے مذہب اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی مذہب اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومن اور پرشین دونوں امپائر کو ڈسٹرائے کر دیا گیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ بن گئے۔ جن کی حکومت سکندر اعظم کی امپائر سے بہت بڑی تھی۔ فائنلی مسلمانوں نے رومن امپائرز کو فتح کرتے ہوئے یروشلم کے دروازے تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک دن مسلمان یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔